اللہ اکبر کبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے۔ اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے وہ خواہشات جو انسان کی آدمی کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، باب الخلق والنفس، یعنی بد اخلاقی اور نفسانی خواہشات۔ اس کا دوسرا حصہ اس باب کا باب الشہوانیات، شہوات کی اصلاح، کہ انسان کے اندر بولنے کی شہوت ہے، کھانے کی شہوت ہے، سیر و تفریح کی شہوت ہے، میل ملاقات کی شہوت ہے، مختلف قسم کی شہوتیں انسان کے اندر ہیں۔ تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ پہلی چیز بھوک کے بارے میں اس کے فضائل بیان کیے کہ احادیث مبارکہ میں بھوک کے کیا فضائل آئے۔ پھر اس کے بعد گزشتہ جمعے بات یہ چل رہی تھی کہ بھوک اور شکم سیری میں فرق کیا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 10 فوائد اور 10 نقصانات بیان کیے، یعنی بھوکا رہنے کے 10 فائدے ہیں اور سیر ہو کر کھانے کے 10 نقصانات ہیں۔ اس پر بات چل رہی تھی۔ پہلا یہ کہ بھوک سے آدمی کا دل صاف رہتا ہے اور سیری آدمی کو کند ذہن اور اندھا کر دیتی ہے۔ کند ذہن، ذہنی صلاحیت برباد ہو جاتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ایک قسم کی گرمی دماغ کو چڑھتی ہے جو خواہشات پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کھانے کا حکم دیا کہ آدمی کھانے کے لیے نہ جیے، جینے کے لیے کھائے، کہ جتنا کھانا زندگی کے لیے کافی ہو۔ بھوکے آدمی کی قوت تفکر بلند ہوتی ہے، اس کی جو سوچنے کی، فکر کی جو صلاحیت ہے نا، وہ بہت بلند ہوتی ہے۔ حضرت شبلی نے کہا کہ میں جس روز بھوکا رہا، خدا کی حکمت دل میں روشن رہی۔ شبلی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ سیر ہو کر کھانے میں معرفت حقہ ختم ہو جاتی ہے۔ معرفت حقہ، صحیح معرفت، سچی معرفت اللہ تعالیٰ کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور بھوک معرفت کی کنجی ہے، چابی، کنجی، وہ بھوک ہے، تو جنت کا راستہ قرار پاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ذکر خداوندی میں لطف آنے لگتا ہے بھوکے آدمی کو، بھوکا رہتا ہے، ذکر اس کی سیرابی کرتا ہے، اللہ کی یاد۔ چونکہ دل کی تمام کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور سحری میں آدمی سخت ہو جاتا ہے، کھا کھا کر سخت ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو عبادت کی جائے وہ دل پر اثر نہیں کرے گی، اس سختی کی حالت میں وہ دل پر اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں کسی دعوت میں، کسی تقریب میں جا کر کہ کس طرح سے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کہ کسی جو اس ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی کسی دوسرے کا بھی خیال کر لوں، بس
ایک حرص ہے، ہوس ہے کہ وہ، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں، کھانے پر حملہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے نقصانات ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ سحری میں آدمی سخت ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو عبادت کی جائے وہ دل پر اثر نہیں کرتی، اور اثر کہاں ہونا چاہیے عبادت کا؟ دل پہ اثر ہونا چاہیے۔ دل بن گیا تو سب کچھ بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی سحری کے بعد خداوند عالم کی عبادت میں خلوص پیدا کرنا چاہے، یعنی تن کر کھائے اور پھر چاہے کہ اس کی عبادت میں خلوص بھی آ جائے، اخلاص بھی پیدا ہو جائے، تو ناممکن ہے، ناممکن۔ اور سحری سے، سحر ہو کر کھانے سے، سحری سے غفلت اور اکڑ پیدا ہوتی ہے، لہذا جب کھائے تو سوچے کہ مجھے یہ ملتا تو کیا ہوتا، ورنہ خدا کی معرفت ناممکن ہے، اللہ کی معرفت، اور انسان تو آیا ہی اللہ کی معرفت کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے خزانے عطا کیے گئے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیے۔ آپ سے کہا گیا یہ مکے کی وادی سونے کی بن جائے، یہ جبل احد سونے کا بن جائے، کائنات کے خزانے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے قبول نہیں کیا، اور عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوک اور ایک دن سحری ہی اچھی ہے، ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، ایک دن سحر ہو کر کھاؤں تو شکر کروں، صبر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب اور شکر کے ذریعے بھی اللہ کا قرب۔ اس لیے کہ میں بھوک میں صبر کرتا ہوں اور کھانے کے بعد شکر، یعنی دونوں درجات مجھے حاصل ہو جاتے ہیں، صبر کا درجہ بھی اور شکر کا درجہ بھی۔ اور چوتھا یہ کہ آدمی پیٹ بھرنے کے بعد مخلوق کی تکالیف کو بلا دیتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا نا خود کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب کون کتنی تکلیف کے اندر ہے اسے احساس نہیں ہوگا، اور بھوک میں ہر آدمی کی تکالیف کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے قبضے میں تمام دنیا کے خزانے ہیں، پھر آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ یعنی سارے مصر کے خزانے یوسف علیہ السلام کے قبضے میں تھے۔ تو فرمایا کہ سیر ہو کر کھانے میں بھوکوں کی تکلیف کا احساس نہ ہونے کا خطرہ ہے، سیر ہو کر کھانے میں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو فرما بردار بنائے، اپنے نفس کو فرما بردار بنائے۔ فرما برداری وہ بغیر بھوک کے نہ کر سکے گا، اگر اپنے نفس کو فرما بردار بنانا ہے تو بھوک کی عادت کو ڈالے، اور شقاوت یہ ہوگی کہ خود اس کا تابع ہو جائے، یہ شقی ہونے کی علامت ہے کہ بس کھانے سے فرصت نہ ہو۔ نفس ہمیشہ سرکشی پر آمادہ رہتا ہے، لہذا اس کی سرکشی کو ختم کرنے کا بہترین علاج بھوک ہے، نفس کی سرکشی کا علاج بھوک ہے۔ کیونکہ جب یہ گندم کی روٹی اندر جاتی ہے، پیٹ بھر کے ملتی ہے، آدمی کو مستی سوچتی ہے، گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اور جو آدمی بھوکا ہو اس سے پوچھو 2 اور 2 کتنے ہو تو کہتا ہے 4 روٹی، اسے روٹی یاد ہوتی ہے۔ تو نفس ہمیشہ سرکشی پر آمادہ رہتا ہے، اس کی سرکشی کو ختم کرنے کا بہترین علاج بھوک ہے۔ جس طرح کسی حیوان کو بے عیب بنانے کے لیے بھوکا ہی رکھا جاتا ہے، جانور زیادہ شریر ہوتا ہے نا، کوئی گھوڑا ہو، کوئی گدھا ہو، کوئی اس طرح کا جانور، پالتو جانور، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کی شرارت کم ہو جائے، پھر کم کھانا دیتے ہیں، اس کا پیٹ بھر کے نہیں کھلاتے کہ پیٹ بھر کے کھلائیں گے تو مستی زیادہ کرے گا۔ تو حیوان کو بے عیب بنانے کے لیے بھوکا ہی رکھا جاتا ہے۔ بھوک نفس کے لیے کیمیا کا کام کرتی ہے، نفس کے لیے کیمیا کا کام کرتی ہے، کیونکہ نفس سے ہی تمام خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور نفس صرف سحری کے وقت سرکش ہوتا ہے، سحری کے وقت سرکش ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بہت بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا
تو یا تو گناہ کا مرتکب ہوا یا اس کی خواہشات میں مبتلا ہوا، گناہ کی خواہشات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلی بدعت، یعنی آپ کے وصال کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا، یہ سب سے پہلی بدعت آئی آپ کی رحلت کے بعد۔ اگر قوم پیٹ بھر کر کھانا کھائے گی تو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے گی اور گمراہی میں پڑ جائے گی۔ اگر بھوک کے دوسرے فائدوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کم از کم یہ فائدہ تو ظاہر ہے کہ بھوکے آدمی کی خواہش جمع نہیں رہتی، بھوکے آدمی کے اندر خواہش جمع نہیں رہتی، بلکہ باتیں کرنا بھی اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، تو باتیں کرنے سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ جب آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو مستی سوار ہو جاتی ہے، اور جب عورت کو دیکھے گا تو اس کے ساتھ جماع کی خواہش ہوگی، اور جب جماع کی خواہش ہوگی تو اس عمل سے کس طرح پرہیز کر سکتا ہے اور کب تک کر سکتا ہے؟ کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ سبب کیا ہوگا؟ سیر ہو کر کھانا۔ ایک حکیم کا قول کہ آدمی سال بھر تک اپنی بھوک سے آدھی روٹی اور وہ بھی سوکھی ہوئی کھائے، اپنی بھوک سے آدھی، یعنی اگر 2 روٹی کی بھوک ہے تو 1 کھائے، 1 روٹی کی بھوک ہے تو آدھی کھائے، تو بھوک سے آدھی روٹی اور وہ بھی سوکھی ہوئی کھائے تو اس کو پھر عورت کا خیال تک نہ آئے گا۔ اور چھٹا فائدہ کہ بھوکے کو نیند کم آتی ہے، بھوکے کو نیند کم آتی ہے، اور جاگنا عبادات کی بنیاد ہے، جاگے گا تو عبادت کرے گا نا، اور اگر زیادہ کھائے گا تو زیادہ سوئے گا، زیادہ سوئے گا تو عبادت کے اندر کمی ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی۔ تو بھوکے کو نیند کم آتی ہے اور جاگنا عبادات کی بنیاد ہے، خصوصاً رات کو کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ضرور ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اس کی عمر سونے میں ضائع ہو جاتی ہے، یعنی کام کرنے کا حصہ کم ہوتا ہے، سونے کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہونا کیا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے بھی اگر نیند مل جائے، 18 گھنٹے آدمی کام کر سکتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ کام کرنے کا وقت بڑھ گیا، سونے کا وقت کم ہو گیا، تو جو کام کرنے کا جو وقت بڑھا اسے بھی کارآمد بنانا چاہیے، آخرت کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ رزق حلال میں لگا ہے تو حلال کا رزق حاصل کرنا چاہیے، کسی برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، حلال کا لقمہ حاصل کرے، نمازوں کے اندر کوتاہی نہ کرے، ذکر اذکار کی پابندی کرے، اپنے ذمے کوئی معمولات مقرر کرے کہ کتنا میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، وقت کو کارآمد کیسے بنانا ہے۔ اور اگر ایسی کوشش نہیں کرے گا تو وہی حال ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے، یہ موبائل فون کا فتنہ، کہ اکثر وقت انسان کا اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ یہ وقت کا ڈاکو ہے آج کے زمانے کا، یہ بڑا فتنہ، دجالی فتنہ ہے۔ تو بھوکے آدمی کو نیند کم آتی ہے اور جاگنا عبادات کی بنیاد ہے، خصوصاً رات کو کھانے کے بعد نیند کا غلبہ ضرور ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اس کی سونے میں عمر ضائع ہوتی ہے، سو کی عمر ضائع کر دی۔ شعر ہے نا کہ جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے، آسماں کے سائے، فلک کے سائے تلے، فلک کے سائے تلے، اور پھر سونا ہوگا ہمیشہ خاک تلے۔ پھر تو قبر میں جا کے سونا ہی سونا ہوگا نا، تو اس سے پہلے جاگ لے۔ اور جاگنا بھی کون سا جاگنا؟ اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ نصیب فرما دے۔ ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو ہمیشہ کم کھانے کی تلقین کیا کرتے تھے، کم کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سو گے، اور زیادہ سو گے تو روز قیامت حسرت و یاس میں منہ تکا کرو گے۔ جب دیکھو گے کہ کام والے لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ لے آئے، جو کام میں لگے ہم تو سوتے ہی رہے، ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے، حسرت ہوگی، افسوس ہوگا،
لیکن آدمی کر کچھ نہیں سکے گا. تقریباً 70 پیر و مرشد اس امر پر متفق ہیں کہ پانی کی افراد نیند کے غلبے کا باعث ہوتی ہے، اور نیند سے عمر کم ہوتی ہے. کم ہونے سے مراد کہ وہ فعال زندگی جو ہوتی ہے تو سونے میں ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ زندگی کم ہو گئی. دوسرے یہ کہ اگر پیٹ بھر کر کھانے کے بعد تہجد بھی پڑھو گے تو وہ لذت حقیقی پیدا نہ ہو سکے گی، اور اگر سوئے گا تو احتلام بھی ہو سکتا ہے. کھانے کے بعد اس کا اثر ہوتا ہے کہ پھر احتلام ہوتا ہے، اور بشیر بھائی کو پتہ ہے اعتکاف میں کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں رات کو نہانا ناممکن ہوگا. اب یہ سوچے گا کہ کون آدھی رات کو اٹھ کے نہائے، چلو صبح نہا لیں گے. اس میں پتہ چلا فجر کی نماز بھی گئی، تہجد تو کیا پڑھتا. اور جب نہ نہائے گا تو تہجد کیسے پڑھے گا. اور جب حمام میں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ خرچ نہ ہو. اس زمانے میں حمام میں جانا پڑتا تھا، اب تو گھروں کے اندر یہ حمام بنے ہوئے ہیں. پہلے گھروں کے اندر حمام نہیں ہوتے تھے، یہ بیت الخلاء، یہ غسل خانے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، باہر جا کے نہانا پڑتا تھا. تو حمام جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ خرچ پاس نہ ہو، اور اگر خرچ بھی ہو تو پھر خطرہ ہے کہ حمام پہ تو عورتیں بھی نہانے کے لیے آتی تھیں، تو کہیں کسی عورتوں پہ نظر نہ پڑ جائے، اور نظر ڈالنے سے کسی اور نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے، پھر یہ خطرہ بھی موجود ہے. حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتلام بدخوابی ایک مستقل عذاب ہے جو پیٹ میں صرف زیادہ غذا پہنچنے سے ہوتا ہے. اعتدال کے ساتھ اگر کھائے تو مہینوں بھی نہیں ہوتا. اور 7واں فائدہ یہ کہ بھوک میں آدمی علم و عمل کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی حاجات ضروریہ کے لیے سے بار بار نہیں جانا پڑتا. کم کھائے گا تو کم پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، کم وضو ٹوٹے گا تو زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، زیادہ عبادت کرے گا، اور اس کا وقت فضول خراب نہیں ہوتا. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت علی جرجان کو جو کے ستو کھاتے دیکھ کر دریافت کیا کہ روٹی کیوں نہیں کھاتے. تو کہا کہ اس ستو اور روٹی کے درمیان 70 تسبیح کا فاصلہ ہے. 70 دفعہ اللہ کا ذکر کرنا زیادہ ہوتا ہے روٹی اور ستو کے درمیان، اتنا فاصلہ ہے. اسی لیے 40 سال ہو گئے روٹی نہیں کھائی، تو ستو سے گزارا کر رہا ہوں کہ گھولا اور پی لیا. علاوہ اس کے روٹی نہ کھانے والوں کو روزہ بہت آسان ہوتا ہے. جو روٹی نہیں کھاتا روزہ بہت آسان ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت باوضو رہ کر مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے. راہ روان دین کے نزدیک روٹی کھانا کہیں کمتر ہے بنسبت عبادات کے، یعنی عبادت تو کہیں اس سے اونچا عمل ہے. پہلے یہ کہ عبادت کی حقیقت سے فرمایا کہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زیادہ کھانے والے آدمی میں 6 عیب آ جاتے ہیں. زیادہ کھانے سے 6 عیب پیدا ہو جاتے ہیں. پہلا یہ کہ عبادت کی حقیقت سے بہرہ ور نہیں ہوتا. مجھے ایک عبادت کی لذت ہے نا، اس کا ایک احساس، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت، اس سے بہرہ ور نہیں ہوتا. دوسرے یہ کہ غبی ہو جاتا ہے. غبی کا مطلب کند ذہن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچھی باتیں بھی بھولنے لگتا ہے. تیسرے یہ اپنی سحری کی وجہ سے دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا. بس دیکھ لو کہ جو ڈونگا آیا تو اپنی پلیٹ میں، جو ڈش آئی تو اپنی پلیٹ میں، کسی کو ملے نہ ملے بس میرا گزارا ہونا چاہیے. کیوں کہ عادت بگڑی ہوئی ہے، سحری کی عادت ہے. یہ نہیں کہ دسترخوان پہ 10 لوگ بیٹھے ہیں تو بھئی تھوڑا تھوڑا ایک ٹیبل پر آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لو تاکہ وہ چیز دوبارہ بھی پھر آ جائے گی. لیکن تھوڑا تھوڑا سب شروع تو کر دیں، لیکن اتنا صبر نہیں ہوتا لوگوں سے. اور چوتھے عبادات کو دل نہیں چاہتا. زیادہ کھانے سے سستی، کاہلی، پھر ٹالتا ہے، عبادت کو ٹالتا ہے. چاہے صبح کریں گے، شام کریں گے، اچھا بھی نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے کرتے نماز ہی قضا ہو گئی. اور 5ویں خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے. زیادہ کھانے سے خواہشات زیادہ پیدا ہوتی ہیں، شہوات پیدا ہوتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے. اور چھٹے حاجات ضروریہ کی وجہ سے عبادات میں کمی ہو جاتی ہے.
کہ پیشاب پخانے کی حاجت، غسل کی حاجت، بس اسی کام میں لگا ہوا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ دیکھ لیں بہت سے لوگ اعتکاف میں آتے ہیں، ان کی آنیاں جانیاں لگی رہتی ہیں، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کیا سبب؟ زیادہ کھانے کا سبب۔ اور ایک فائدہ بھوک کا یہ ہے، جو 8واں فائدہ، کہ کم کھانے والا آدمی بیمار کم ہوتا ہے۔ کم کھانے والا آدمی بیمار کم ہوتا ہے۔ صحت کا راز بھی یہی ہے۔ اس میں بڑی بڑی ریسرچ ہے آج کے زمانے کے اندر، کہ ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر 16 گھنٹے فاقہ کرے 24 گھنٹے میں سے، اور 8 گھنٹے کے درمیان 8 گھنٹے کھائے، اس میں تقسیم کر لے 8 گھنٹے کے اندر کتنی غذا لینی ہے، تو اس کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ کیونکہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے، جیسے روزے کے اندر 14-15 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور ایسے جو بیماری پیدا کرنے والے جو جراثیم ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، کہ انسان کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور وہ جراثیم کمزور ہوتے ہیں، جسم کے اندر بیماری کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، صحت غالب آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا حدیث میں کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ اس میل کچیل اندر کا دور ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ بھوکا رہنے کی وجہ سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ یا تو پیر اور جمعرات کا آدمی روزہ رکھے، یا ایام 20 کے روزے رکھے، 13، 14، 15 تاریخ کے۔ تو بھوک کا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے والا آدمی بیمار کم ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تشخیص یہ ہے، ریسرچ یہ ہے، کہ دنیا کے اندر جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس بڑھنے کا سبب ایک تو زیادہ کھانا ہے، اوور ڈائٹنگ جس کو کہتے ہیں، زیادہ کھانا، بے وقت کھانا، کیمیکل کی چیزوں کا استعمال، یعنی باہر کے کھانے کھانا، ریسٹورنٹ کے کھانے، کہ جس میں ٹیسٹ بنانے کے لیے کیمیکل کا استعمال زیادہ ہے۔ تو اوور ڈائٹنگ بھی ہے اور بے وقت کھانا بھی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ وقت پہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوک لگنے پر کھاتے تھے، کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ اور آج تو وقت پہ کھاتے ہیں۔ تو یہ سارے سبب ہیں، اس پر ریسرچ ہے کہ بیماری کا سبب کیا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، زیادہ کھانے سے ہے۔ کھانے کو اعتدال پہ لے آئے، آدمی کی دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں، شوگر اس کی بیلنس پہ آ جاتی ہے۔ تو کم کھانے والا آدمی بیمار کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے علاج کے اخراجات سے بچ جاتا ہے۔ تمام حکماء اور ڈاکٹروں کے نزدیک کم کھانے سے بیماریاں نزدیک نہیں آتی۔ یہ تو امام غزالی کتنے سو سال پہلے لکھ رہے ہیں یہ بات، کہ کم کھانے سے بیماریاں نزدیک نہیں آتی، لہذا بھوک میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور حکماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سوکھا ہوا گوشت کھانا مضر ہوتا ہے۔ جیسے گوشت سکھا لیتے تھے، پھر 1 سال رکھا ہے، اس کو کھا رہے ہیں، تو وہ مضر ہے۔ 9واں فائدہ یہ ہے، کم کھانے سے اخراجات کم ہوتے ہیں، اور جب اخراجات کم ہوں گے تو دنیا داری بھی کم کرنا پڑے گی۔ زیادہ اخراجات میں اس کی تگ و دو زیادہ کرنی پڑے گی کہ بھائی کماؤ زیادہ، کیونکہ آمدنی انسان کی غیر اختیاری ہے، اخراجات اس کے اختیار میں ہے۔ اور آدمی جو مکلف ہے وہ اخراجات میں کنٹرول کرنے کا ہے، آمدنی تو اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لوگ اخراجات میں تو کمی کرتے نہیں، اور آمدنی اپنے اختیار میں نہیں۔ تو اپنا ایک بجٹ بنانا چاہیے کہ آمدنی مہینے کی کتنی ہے، اب اس بجٹ میں کس طرح گزارا کر سکتا ہوں، اس کے اندر جا کے گزارا کرنا چاہیے۔ تو کم کھانے سے اخراجات کم ہوتے ہیں، جب اخراجات کم ہوں گے تو یہ دنیا داری بھی کم ہی کرنا پڑے گی، اور زیادہ اخراجات میں اس کی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، اور زیادہ تگ و دو میں بے ایمانی کے بھی خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آدمی سوچتا ہے بس کہیں سے بھی آ جائے، بس ضرورت پوری ہو جائے،
حرام ہو، حلال ہو، مشتبہ ہو، رشوت ہو، سود ہو، کچھ بھی ہو، بس آ جائے تو بے ایمانی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا کم کھانا ہی گناہوں کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ایک حکیم کے نزدیک اپنی حاجات کو ترک کر دینا ہی پورا کرنے کے مرادف ہے، یعنی خواہشات کو کم کر دو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور یہ خواہشات کو کم کرنا، یہی خواہشات کا پورا کرنا ہے، ورنہ ویسے اگر خواہشات کو پورا کرنے چلا تو کبھی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تمام تکالیف سے زیادہ آسان ہے، ایک تکلیف برداشت کر لے، ایک تکلیف برداشت کر لے کہ اپنی خواہشات کو کم کر دے۔ اور دوسرے حکیم کا قول ہے کہ میں بجائے دوسرے لوگوں سے اپنے پیٹ سے ہی قرض لیتا ہوں، اور وہ قرض یہ ہے کہ اس کی خواہش کو دبا لیتا ہوں، یہ قرض لینا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے کچھ خریدنے کے لیے بھاؤ پوچھ رہے تھے، تو دکاندار نے نرخ گراں بتایا، مہنگا بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کا استعمال کم کر دو، خود بخود چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ چینی مہنگی ہو گئی تو اور زیادہ استعمال بڑھ جاتا ہے، جو چیز مہنگی ہوگی استعمال لوگ زیادہ کر دیں گے، زیادہ اس کو جمع کرنا شروع کریں گے تو شارٹیج ہوگی تو ریٹ بڑھ جائے گا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ جب اپنے پیٹ پر اچھی قدرت رکھتا ہے تو اس میں ایثار اور صدقہ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچت بھی ہوگی، اس کے دل میں جذبہ بھی ہوگا، تو پھر وہ ایثار ہوگا، دوسروں سے ہمدردی ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور اس سے لوگوں پر رحم کرنے کا جذبہ آتا ہے بھوکا رہنے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایسے آدمی پر پڑی جس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، تو فرمایا کہ تو نے جو کچھ اس میں بھرا خداوند عالم کی راہ میں دے دیتا تو اچھا تھا، جو پیٹ میں بھرا اللہ کی راہ میں دے دیتا تو اچھا تھا۔ اب اس کے بعد آداب مریدی، کہ مرید کے لیے کھانے میں احتیاط۔ مرید کے لیے کسب حلال کے بعد 3 فرائض اور 3 احتیاطیں ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک دم خوراک کم نہ کر دے، بتدریج کم کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی اور آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھوکا رہنے کے آدمی فضائل سنے اور 2 روٹی کھاتا تھا، 3 روٹی کھاتا تھا، 4 روٹی کھاتا تھا، ایک دم سے آدھی روٹی پر آ گیا تو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو اپنے کو تکلیف پہنچانا بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ بتدریج اس کے اندر کمی لائے، 2 لقمے کر کے کم کرتے 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 آخر کسی صحیح حد پر آ جائے۔ تو بتدریج کم کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی اور آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ مثلا 1 لقمہ روزانہ کم کرتا جائے، اس طرح طبیعت کو گرانی بھی نہ ہوگی، ورنہ نفس تو گھبرا جائے گا۔ ایک دم سے اگر آدھی غذا کر دی تو نفس تو گھبرائے گا، کس مصیبت میں پڑا، کس مشقت میں پڑا۔ ایک لقمہ روزانہ کم کرتا چلا جائے، اس طرح طبیعت کو گرانی بھی نہیں ہوگی اور طبیعت اس کی عادی ہوتی چلی جائے گی۔ اس مقدار کی کمی بیشی 4 مراتب پر موقوف ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے جس پر صرف صدیقین ہی فائز ہیں، یہ صدیقین کا درجہ ہے کہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھائے، اتنا جس میں زندہ رہ سکے بس۔ چنانچہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں، انہوں نے اسی درجے کو اختیار کیا کہ بس اتنا کھاتے تھے کہ زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو جائے، یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ آپ کا مقولہ ہے کہ عبادت کے لیے جتنی غذا کافی ہو سکے اس سے زیادہ نہ کھائے، کمر سیدھی رہے بس کافی ہے۔ اگر پیٹ بھرا ہوا آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو بھوکے آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا اس سے افضل ہے۔ پیٹ بھرا ہوا کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے اور بھوکا فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے،
اس بیٹھے ہوئے کی نماز اس سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کا پیٹ خالی ہے۔ اور اگر بھوک کی وجہ سے عبادت، عقل اور زندگی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو ضرور کھائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنی صحت کا کوئی نقصان کر لے، نہیں، کھانا چاہیے، کیونکہ بغیر عقل کے عبادت ناممکن ہے۔ اسی طرح زندگی جو اصل چیز ہے اس کا بھی خطرہ ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا شعار رہا، حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ کا کیا شعار رہا؟ تو فرمایا کہ حسب ضرورت کھاتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی تھی حسب ضرورت کھاتا تھا۔ اور بعض راہب، پہلی امتوں کے راہب تو صرف ایک دانے پر قناعت کرتے تھے اور اس کی عادت ڈال لی تھی کہ ایک دانے سے گزارا کر لیتے تھے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کہ آدھے مد کی روٹی کھانے کا عادی بنے، یعنی اس مقدار میں آدمی کا پیٹ تقریباً 1/3 ہی بھر سکتا ہے، مد اور سا جو پہلے زمانے کے پیمانے تھے، تو آدھا مد۔ اس سے کیا ہوگا کہ آدھا پیٹ بھرے گا، آدھی بھوک باقی رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا اور ایک حصہ سانس کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، ایک حصہ خالی۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لقموں پر قناعت کرے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ استعمال نہ کرتے تھے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی ایک مد کی وزن کی روٹی کھائے، اور یہ مقدار غالباً آدمی کے آدھے پیٹ کے لیے کافی ہوگی، ایک مد گندم یا جو کا آٹا یا جو بھی چیز ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ ایک سیر پورا ہو جائے، اور وہ ایک مد سے زیادہ وزن ہوتا ہے جو فضول خرچی کی حدود میں آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کی میں اسی طرف اشارہ کیا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ فضول خرچی نہ کرو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر یہ بات اور مقصد کے لحاظ سے بدلتی رہے گی۔ اب یہاں ضرورت اسی بات کی ہوگی کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو اور اپنی کیفیت کو اللہ والے کے سامنے بیان کرتا رہے۔ جیسے طبیب جسمانی سے آدمی اپنے جسمانی احوال کو عرض کرتا ہے اور پھر اس پر علاج تجویز ہوتا ہے، علاج کرتا ہے، اسی طرح سے طبیب باطن اللہ والے ان سے اپنی کیفیات کو بیان کریں، ان سے تعلق کو مضبوط کریں، پھر اس کے بعد وہ جو تعلیم دیں اس کے اعتبار سے اپنی زندگی کا ایک نظام بنائے۔ لیکن اتنا مجاہدہ کرنا اپنی مرضی سے کرنا کہ جس میں صحت کا نقصان ہو جائے یا جسمانی صلاحیتوں کا نقصان ہو جائے، جیسے یہاں لکھا کہ عقل کا نقصان ہو جائے، عقل نہیں ہوگی تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو کوئی ایسا کام اپنے طور پہ نہ کرے بلکہ اللہ والوں کے مشورے سے کرے۔ اس لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو ذکر تجویز فرماتے تھے یا نصیحت فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ حسب صحت اور حسب فرصت، کہ آپ کی صحت کیسی ہے، فرصت آپ کے پاس کتنی ہے۔ تو صحت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، فرصت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ اگر اس کا لحاظ نہ کیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ چند دن میں طبیعت اکتا جائے گی اور سب کچھ چھوٹ جائے گا، پھر باقی نہیں رہے گا، اتنی طبیعت میں وحشت ہو جائے گی۔ اس لیے جیسے بھوک کا اصول ہے کہ جب چند لقمے کی بھوک باقی ہو تو اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے تاکہ کھانا ہضم بھی اچھی طرح ہو سکے اور اگلے وقت پھر بھوک لگ جائے۔ اسی طرح سے نیکی اور ذکر اذکار میں، طاعات میں، کہ جب تھوڑی طلب باقی ہو تو ٹھہر جانا چاہیے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اب جی چاہتا کہ اور کر تو تھوڑا سا اس کو ٹھہر جانا چاہیے کہ طلب باقی ہے، ٹھہر جائے تاکہ اگلی دفعہ پھر بشاشت کے ساتھ اللہ کا نام لے سکے، ذکر و تلاوت کر سکے۔ تو یہ کیفیت کے اعتبار سے ہر انسان کی کیفیت جدا ہے، ہر انسان کی قوت جدا ہے، اس کی صحت اور فرصت جدا ہے۔ تو یہ فیصلہ کسی اللہ والے سے تجویز کرائے، اپنے طور پہ نہ کرے۔
فرماتے بہتر یہ ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے دسترخوان چھوڑ دیا جائے، یعنی چند لقمے کی بھوک باقی ہے تو دسترخوان سے اٹھ جائے۔ علماء کے ایک گروہ نے کھانے کی کوئی مقدار متعین نہیں کی، لیکن یہ عمل ہے کہ بھوک سے پہلے کھانا نہ کھائے، بھوک لگنے پر کھائے۔ اگر وقت پر کھانا کھایا تو پھر صحت متاثر ہو جائے گی، اور جب کھائیں تو بھوکے ہی دسترخوان سے اٹھیں، وہی بات کہ چند لقمے کی بھوک باقی ہو اٹھ جائے۔ اور بھوک کا درجہ یہ مقرر کیا، آدمی خشک روٹی بھی شوق سے کھانے لگے، یعنی جب آدمی کو شدت کی بھوک لگتی ہے تو پھر یہ بھوک کا درجہ ہے، صحیح درجہ جو بھوک کا ہے، اس وقت پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ کوئی مرغ مسلم، کوئی بریانی پلاؤ سامنے ہو، نہیں، اس وقت تو اس کے سامنے چٹنی روٹی بھی لا کے رکھ دو تو وہ ایسے کھایا کر جیسے کوئی مرغ مسلم کھا رہا ہے، کہ شدت کی بھوک ہے، اور یہ سچی بھوک ہے، یہ صحیح بھوک ہے۔ تو وہی بات فرما رہے ہیں کہ بھوک کا درجہ مقرر کیا ہے۔ بھوک کا درجہ یہ نہیں کہہ رہے بھائی اچھا چلو کھا لو، نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا، کمزوری ہو جائے گی۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کھانے کے لیے بھی لوگ کمیٹی کرتے ہیں، کہتے جی حضور کھا لیجیے، نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، پھر کیسے صحت بحال رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھوک کا درجہ یہ ہے کہ آدمی خشک روٹی بھی شوق سے کھانے لگے۔ جیسے ایک غریب آدمی نے ایک نواب صاحب کی دعوت کی، وہ آدمی تو غریب تھا لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ ہماری ایک تو ہر رات بیوی کے ساتھ شب زفاف ہے، اور دوسرا ہمارا جو کھانا ہے، ہمارا کھانا بہت ہی شاندار کھانا ہے۔ اب نواب صاحب کہتے تھے یہ غریب آدمی ہے، کیا یہ باتیں کرتا ہے؟ تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا نواب صاحب آپ میرے گھر آئے۔ اب نواب صاحب تو کہا تھا ہم تو ایسا کھانا ہوتا ہے اور ایسا کھانا ہوتا ہے، اور اتنا تازہ کھانا اور اتنا لذیذ کھانا اور یہ کھانا اور وہ کھانا۔ اب نواب صاحب کو لے گیا بلا کے اپنے گھر پہ، اب بیٹھا کر کچھ لوگ آ گئے اور نواب صاحب سے باتیں شروع کر دی۔ باتیں شروع کی تو کچھ دیر کے بعد نواب صاحب کو بھوک لگی، تھوڑے بھوک کا احساس ہوا، کہا کہ ارے بھائی وہ کھانا، کہا جی حضور آپ ذرا باتیں کریں، کھانا تیار ہو رہا ہے، آپ باتیں کریں۔ پھر کچھ دیر گزر گئی، پھر اس کے بعد میں پھر نواب صاحب کو تھوڑا سا بھوک کا احساس بڑھا، ارے بھائی کھانا، جی حضور آپ بس اب آ رہا ہے، بس تھوڑی سی دیر۔ کرتے کرتے جب بھوک شدت پہ پہنچ گئی، وہی بات کہ اس کی پہچان کیا ہے کہ خشک روٹی بھی شوق سے کھانے لگے، جیسی مل جائے کھا لے۔ تو اب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی، تو اس نے کہا حضور کھانے میں تو دیر ہے لیکن کل کی جو ہے وہ ساگ روٹی بچی ہوئی ہے باسی، ارے کہا جو ہے وہی لے آؤ، وہی لے آؤ۔ وہ لا کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ باسی ساگ روٹی نواب صاحب نے ایسے کھائی کہ مرغ پلاؤ اور قورمہ بھی ایسے نہ کھاتے جس طرح سے وہ کھائی۔ اب اس نے کہا غریب آدمی نے کہ حضور ہم جب کھاتے ہیں تو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں، تو پھر وہ کھانا ہمیں ایسی ہی لذت دیتا ہے، ایسا ہی مزہ دیتا ہے کہ جو لذت اور مزہ آپ کو نہیں آتا، مرغ پلاؤ میں نہیں آتا، قورمے میں نہیں آتا، جو لذت اور مزہ ہمیں چٹنی میں، ساگ میں آتا ہے۔ تو درجہ بھوک کا کیا ہے کہ جو سامنے آئے کھا لے، جیسی روٹی مل جائے کھا لے، سوکھی ہو تو کھا لے۔ اکثر صحابہ آدھے مد سے زیادہ نہ کھاتے تھے، آدھا مد آدھے سیر سے بھی کم ہوگا۔ اور کیا ہوتا تھا وہ بغیر چھنا ہوا آٹا، بس جو کا آٹا، وہ بھی موٹا، آج کل جیسی مشینیں تو تھی نہیں، اور اس کو بھی بس چکی کے اندر پیس لیا اور پھونک مار کے اس کا تھوڑا سا چھلکا اڑا دیا اور باقی اس کی روٹی پکا لی۔ بعض لوگ ایک ہفتے میں صرف 4 مد کھاتے تھے، ایک ہفتے میں 4 مد، یعنی روزانہ آدھا مد بھی نہیں،
ایک دن میں آدھا مد بھی نہیں. اور اگر خرمے استعمال کرتے، کھجور خرما، تو ہفتے میں 6 مد کھا لیا کرتے. وہ اس لیے کہ اس کی وزن اور اس کی گٹھلی سے وہ کم ہو جاتا ہے وزن اس کا، یعنی خرما میں سے گٹھلی نکل گئی، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دن میں صرف 1 صاع یعنی 4 مد کھانا کھاتے تھے، اور بعض لوگوں پر اعتراض کرتے کہ تم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو، حالانکہ حضور کے زمانے میں کم لوگ کھانا کھاتے تھے، اور اب تم آٹا چھان کر کھاتے ہو اور باریک باریک چپاتیاں پکاتے ہو. یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس پر لوگوں کو کہتے تھے کہ حضور کے زمانے میں اتنا نہیں کھایا جاتا تھا، ایسی پتلی اور باریک چپاتی نہیں بنتی تھی، اب تم باریک چپاتی کھانے لگے. 2 قسم کے ساتھی تمہارے دسترخوان پر ہوتے ہیں، تم لوگوں کا لباس دن رات کا الگ الگ مقرر ہے. بعض لوگ ہفتے میں صرف 1 ہی مد خرمے کھایا کرتے تھے، کھجور 1 مد یعنی 1 سیر سے بھی کم پورے ہفتے میں. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تمام دنیا حرام ہو جائے تو بھی میری غذا حلال ہی ہوگی. اس کا مقصد صرف ضرورت سے زیادہ کھانے سے روکنا ہے، یہ نہیں کہ جو بدکاروں کا قول ہے کہ جب کوئی چیز آدمی کے پاس آ جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے. یہ بڑی نیت کی خرابی ہے کہ آج کل کہتے ہیں کہ بس جس چیز پر اللہ کا نام لے کے کھا لو حلال ہو جاتی ہے، اور جو چیز آدمی کے پاس پہنچ گئی تو تحقیق کی کیا ضرورت ہے، بس وہ حلال ہے. ارے بھائی تحقیق کرو کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کس نے بھیجی ہے، کیوں بھیجی ہے. لوگ باہر جاتے ہیں برطانیہ، یورپ، امریکہ، اور اکثر وہاں کے ریسٹورنٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ مشتبہ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. نہ اس کا سرٹیفکیٹ دیکھتے کہ سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے، مرغی کون سی استعمال ہو رہی ہے، جھٹکے کی، کرنٹ والی کون سی. بس کھانے سے مطلب ہے اللہ کا نام لو کھا لو. تو حرام ہے، اس پہ چاہے اللہ کا نام لے کے کھاؤ یا نہ لے کے کھاؤ تو حرام ہے. جس کا ذبیحہ ہی صحیح نہیں ہوا وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت سہل تستری فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا کھانا حلال ہوگا، کیونکہ میں صرف ضرورت کے لیے کھاتا ہوں، زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں کھاتا. دوسری احتیاط مرید کے لیے کھانے کے وقت کی ہے جو 3 مدارج پر منقسم ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ 3 دن تک کچھ نہ کھائے. بعض لوگ تو ہفتے میں 1 بار کھاتے تھے، اور بعض عشرے اور بعض 12 دن میں 1 بار کھاتے تھے. مجاہدہ کس لیے کہ اندر ایک جلا اور صفا کی کیفیت پیدا ہو. اب پہلے زمانے میں قوا مضبوط ہوتے تھے، آدمی ایسے مجاہدے برداشت کر لیتا تھا. ایک بزرگ نے اپنے کو 40 دن میں 1 بار کھانے کا عادی بنا لیا تھا. 1 بار کھایا، 40 دن گزارا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ 6 دن کچھ نہ کھاتے تھے. روایت ہے کہ اگر 40 دن تک آدمی کچھ نہ کھائے تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور مکاشفہ ہوگا، یعنی کوئی چیز اس پر منکشف ہوگی. 40 دن تک، کیوں کہ جب وہ کچھ نہیں کھائے گا تو یہ نہ کھانا اللہ کی صفت ہے نا، فرشتوں کی صفت ہے، تو یہ ملکوتی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. پھر کچھ وہ عالم غیب کی چیزیں اس پر منکشف ہونے لگیں گی. تو فرماتے ہیں کہ 40 روز تک اگر کچھ نہ کھائے تو اس پر کچھ نہ کچھ مکاشفہ ہوگا. ایک صوفی نے ایک راہب سے پوچھا کہ تم ہمارے رسول پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک کھانا نہ کھایا اور تمہارے پیغمبر نے کبھی ایسا نہ کیا. تو صوفی نے کہا کہ میں ان کا غلام ہوں، اگر یہی شرط ہے تو میں 40 روز تک کچھ نہ کھاؤں گا، اس کے بعد تم ایمان لے آؤ گے. یعنی ہمارے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں، میں 40 دن کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہوں، تم ایمان لے آؤ گے؟
اس نے وعدہ کیا۔ چنانچہ ان بزرگ نے مسلسل 50 دن تک کھانا نہ کھایا، اور اس کے بعد بھی کہا کہ میں اور بھی صبر کی قوت رکھتا ہوں، اور بھی صبر کی قوت رکھتا ہوں۔ چنانچہ راہب ایمان لے آیا۔ یہ وہ درجات ہیں آج کے آدمی کو جب تک وہاں کی حقیقت نہ معلوم ہو اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس کو اس دنیا ظاہری کی کچھ خبر نہیں رہتی، پھر اس دوسرے عالم کی طرف ساری اس کی توجہات اور سارا قوت فکریہ وہ دوسرے عالم سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 2-3 دن تک بھوکا رہے، اپنے نفس کو کچھ سزا دے، اس نفس پر کچھ پابندی اور قید ڈالے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ روزانہ ایک بار کھائے۔ اور آج بھی اطباء یہ کہتے ہیں، سائنس کی ریسرچ ہے کہ ایک بار کھانے والا آدمی بیمار نہیں ہوتا، آج بھی یہ ریسرچ ہے۔ اس کے بعد اگر 2 بار کھاتا ہے تو اسراف کرتا ہے، یعنی اسراف کے اندر شامل ہے، اسی لیے کہ وہ بھوکا ہی نہیں رہتا تو کھاتا کیوں ہے 2 بار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دن ہی میں تناول فرماتے یا صرف رات میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم تھا کہ 2 بار خبردار ہرگز نہ کھانا، 2 بار ہرگز نہ کھانا۔ اگر ایک ہی بار کھانا ہو تو صبح کے وقت کھانا زیادہ اچھا ہے تاکہ رات تک پیٹ خالی ہو جائے اور نماز میں خشوع اور خضوع رہے۔ اور اگر عبادت میں خطرے کا اندیشہ ہو تو 1 روٹی رات میں اور 1 روٹی صبح کو کھا لے۔ بس اس کے بعد آگے اور اس کی مثالیں اور واقعات چل رہے ہیں کہ مرید کے لیے کھانے کا کیا درجہ ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ زیادہ کھانے سے بہتر کم کھانا، اور کبھی کبھی فاقہ بھی کرنا تاکہ نفس کو اس فاقے کا عادی بنائے، اور صحت کے لیے بھی مفید ہے اور روح کے لیے بھی مفید ہے کہ روح کے اندر ایک جلا اور صفا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خاص کر رمضان کا مہینہ جب آدمی 1 مہینہ روزے رکھتا ہے، اس 1 مہینے کے اندر روح کے اندر جو قوت آتی ہے وہ سارے سال کے اعمال سے نہیں آتی۔ حالانکہ نماز تو سارا سال پڑھتا ہے، لیکن روزہ 1 مہینے رکھتا ہے، اس 1 مہینے کی برکت سے روح کے اندر اتنی بالیدگی، اتنی قوت، اتنا نکھار پیدا ہوتا ہے کہ سارے سال کی عبادت سے وہ نکھار نہیں آتا، وہ قوت نہیں آتی جو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ایسے واقعات کو یاد کر لینا چاہیے، اپنے نبی کی زندگی کو سوچ لینا چاہیے کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ کچھ کھجوریں چند ہوتی تھیں، بکریوں کا دودھ ہوتا تھا، بس اس سے گزارا ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر اور صحیح سوچ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری روح کے اندر بھی جلا اور صفا کی کیفیت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا،
وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم.